یہ واقعہ مل جائے گا وہاں پر۔ تو اب آئیے دوسرا واقعہ یہ کہ ایک شخص یہ بیان کرتا ہے کہ میں حج پہ جا رہا تھا، حج پر جب میں گیا تو میں نے دیکھا، راوی یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص، جب ہم دیکھا پہلے مدینے گئے تو اس شخص کو میں نے روضہ رسول پہ دیکھا کہ روضہ رسول کا طواف کر رہا ہے لیکن درود پڑھ رہا ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، آدمی ہو سکتا ہے درود پڑھ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ کہہ رہا میں نے اس کو دیکھا وہ مسلسل طواف کر رہا ہے، درود پڑھا۔ پھر میں نے اس کو مکہ میں دیکھا، عرفات میں دیکھا، اچھا عرفات میں تو دعا مناجات ہے، گریا ہے وہاں پر، تو کہا میں نے دیکھا کہ یہ شخص وہاں پہ بھی درود پڑھ رہا ہے، گریا مناجات کے ساتھ ساتھ درود کثرت سے پڑھ رہا ہے، یعنی جو ہے وہ کثرت سے جو ہے وہ درود پڑھ رہا ہے مسلسل۔ اب بات ہوگا لوگ مشاہدہ کرتے ہیں، جب کہ کسی کا ایک عمل ہوتا ہے تو مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ عبادت کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے یا کوئی خاص چیز پڑھ رہا ہے، تو اس طرح اس نے بھی مشاہدہ کیا کہ اس کو میں نے جہاں بھی دیکھا، مدینے میں دیکھا، روضہ رسول پہ دیکھا طواف کر رہا ہے تو درود پڑھ رہا ہے، مناجات دیکھا عرفہ میں دیکھا تو یہ مکہ میں دیکھا، عرفہ کے میدان میں دیکھا تو یہ درود پڑھ رہا ہے۔ تو پھر آخر اس نے کہا کہ میں نے جا کے اس سے سوال پوچھا کہ بھائی کیا ماجرا، سارا ماجرا کیا ہے کہ بھائی جہاں روضہ رسول ہے لوگ زیارت پڑھتے ہیں، گریا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تم وہاں پہ درود پڑھ لیتے، پھر مینا میں نے تمہیں دیکھا وہاں پہ بھی یہی ہے، گریا وداری کی جگہ مینا ہے، عرفات میں دعا ہے، وہاں پہ بھی تم جو اس کی کثرت سے درود پڑھ رہے، تو تم کو میں نے جہاں دیکھا تم کثرت سے مسلسل درود پڑھ رہے تھے، اس کی کیا وجہ؟ تو اس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود اپنے باپ کے ساتھ پچھلے سال حج پر آ رہا تھا۔ اب وہ اپنا قصہ بیان کرتا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ حج پہ آ رہا تھا، راستے میں میرا باپ بیمار ہوا، اور بیمار ہونے کے ساتھ اتنا قریب آیا کہ وہ اس کا انتقال ہو گیا، اور پھر میں نے رات میں دیکھا کہ میرا باپ جو ہے اس کا چہرہ جو ہے بالکل سیاہ ہو گیا۔ تو میں سوچنے لگا کہ رات دوسرے لوگ جو آئیں گے، اب جب رات ختم ہوگی دن نمودار ہوگا تو لوگ آئیں گے تو میں رسوا ہو جاؤں گا۔ کہ یہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے جو ہے وہ آنکھ لگ گئی، نیند آئی، اور میں نے دیکھا کہ خواب میں ایک نورانی شخصیت آئی ہیں، تو میں نے اس سے پوچھا آپ کون؟ اس نے کہا میں صاحب قرآن محمد ابن عبداللہ ہوں، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا کہ میں پیغمبر اسلام ہوں، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور اس کے بعد اپنا تعارف کرایا، اس کے بعد کہا کہ میرے والد کے چہرے پہ کپڑا ڈال کے کپڑا ہٹایا اور اپنا ہاتھ اس پہ پھیرا، اور دیکھا کہ میرے والد کا چہرہ جو ہے وہ نورانی ہو گیا۔ اب میں نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ نے یہ عمل کیا؟ کہا میں تو بہت پریشان تھا کہ میرے والد کا چہرہ اتنا سیاہ ہو چکا ہے، تو پریشان تھا کہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، مجھے تو آپ نے رسوائی سے بچا لیا، شرمندگی سے بچا لیا، آخر کیا وجہ ہے؟ پھر پیغمبر اسلام نے کہا کہ تمہارا جو والد تھے، تمہارا باپ جو تھا وہ گناہ تو کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہوتا، گناہوں نے اس کو گھیر لیا تھا۔ کہا لیکن تمہارے باپ کی ایک چیز بہت اچھی تھی کہ وہ مجھ پہ کثرت سے درود پڑھتا تھا، تو جس کی وجہ سے اس نے مجھے اس وقت مدد کے لیے پکارا، تو میں اس کی مدد کے لیے آیا ہوں، اور مدد کے لیے آیا، اور آنے کے بعد کیا کیا کہ اس کی یہ درود کا سبب تھا کہ جس کی وجہ سے اس کا چہرہ جو ہے وہ چہرہ نورانی ہو گیا اور چمکنے لگا۔ پھر وہ شخص کہتا ہے میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ بالکل اسی طرح جیسے خواب میں اپنے والد کو دیکھا تھا جیسے پیغمبر نے مجھے بیان کیا تھا۔ تو یہ دو واقعات بہت ہی مختصر میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ دیکھیں کثرت سے انسان اگر درود پڑھے، آل محمد درود پڑھے، تو دنیا میں کتنے فوائد ہیں، دنیا آخرت میں کتنے فوائد ہیں، مرنے کے بعد مختلف مقامات جو بیان کیے گئے اس میں کتنے فوائد ہیں، تو اسی طرح جو ہے یہ درود کے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔